ایک دن امام حسن البصری رحمہ اللہ، جو کہ ایک بہت بڑے سلف گزر کے گئے ہیں، ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، صحابہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی فرسٹ ہینڈ اسٹوڈنٹ آف صحابہ سے انہوں نے دین سیکھا ہے، بہت بڑے عالم گزر کے گئے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے تقوی کا کیا راز ہے، آپ کی پائیڈی کا، آپ کی پائسنس کا کیا راز ہے، اتنی زندگی آپ کی نیکی والی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 4 باتیں سمجھ لی ہیں، 4 باتیں جو ہے نا وہ میں نے سمجھ لی ہیں اپنے ذہن میں، جو ہے نا، اور یہ میری زندگی کا لب لباب ہے، یہ میرے تقوی کا لب لباب ہے۔ وہ یہ پہلی بات ان میں سے یہ تھی کہ میں نے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ میرا رزق جو ہے نا وہ مجھ سے کوئی بندہ چھین نہیں سکتا، کوئی بندہ بھی مجھ سے میرا رزق چھین نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا مال بیچنے میں، مجھے جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے عیب دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی فار ایگزامپل، سادہ سی ایگزامپل، کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جس کا مال ٹھیک نہیں ہے، یہ مطلب کہ نا ریت ڈالتا ہے اپنی مرچوں کے اندر، ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، کسی کی غیبت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں کسی کے سامنے، کیونکہ مجھے پتا ہے یار میرا رزق جو ہے نا مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، تو مجھے اس طرح کی بیش حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ از کانسٹینٹلی سینگ می۔ تو میں گناہ کرتے وقت نا تھوڑا سا میں شرما گیا کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم اللہ سے تو تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو، لیکن تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری یہ چیز، تیسری یہ چیز تھی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ والی بات سمجھ لی کہ جو میرے حصے کی عبادت ہے نا وہ میں نے خود کرنی ہے، کوئی بندہ میرے حصے کی عبادت نہیں کرے گا آگے، تو میں نے عبادت کرنا خود شروع کر دی۔ یعنی وٹ آپ سمپل لائن ود تھاؤزنڈز آف میننگس، کہ آپ یہ دیکھیں یار آپ بیٹھے ہوئے ہو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، تو آپ یہ سوچو کہ یار میرے حصے کی نماز کسی نے نہیں پڑھنی آگے، میں نے خود ہی اپنے حصے کی نماز پڑھنی ہے، تو انسان نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ بڑی چھوٹی بات ہے، بڑی سادہ بات لگتی ہے، لیکن ہے بڑی پروفاؤنڈ، بڑی گہرائی ہے اس بات میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنے حصے کی عبادت خود کرنی ہے، رمضان کے 30 روزے آپ نے خود ہی رکھنے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے 15 میں رکھ لوں، 15 حسن یار تم رکھ لو، دس از ناٹ پاسبل، آپ کو خود ہی رکھنے پڑیں گے۔ تو جب آپ کو پتہ لگ جائے گا نا کہ یار میں نے اپنی عبادت خود ہی کرنی ہے، تو آپ وہ کرنا شروع کر دو گے۔ تیسری یہ چیز تھی۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ موت جو ہے نا وہ میرا انتظار کر رہی ہے، that death is waiting for me، تو میں نے اللہ سے ملاقات کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ میں آپ کو ایک اچھا، اس میں تو یہ والی 4 باتیں ہو گئی، تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیتے ہیں وہ کیا تھی کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں گناہ کرتا ہوں، میں تھوڑا سا شرما گیا، میں نے اپنی عبادت خود کرنی ہے تو وہ میں نے کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ موت میرا انتظار کر رہی تھی تو میں نے جو ہے نا وہ اللہ سے ملاقات کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ چوتھی یہ کہ میرا رزق جو ہے نا مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، تو جو ہے مجھے اس طرح کی غلط حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موت والے فیکٹر کے اوپر آ جاتے ہیں ذرا، ہم جو ہے نا موت سے بڑا ڈرے ہوئے ہیں، موت کے لفظ سے نا ہم بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ موت کس چیز کا نام ہے، آپ مجھے بتاؤ موت کس چیز کا نام ہے؟ موت اس چیز کا نام ہے، موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ جو میٹنگ سیٹ ہے نا آپ کی ایک وقت مقررہ پر، اس کو کہتے ہیں موت۔ کبھی سوچا ہے موت 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 اتنا اس کو سمجھ لیا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اس وجہ سے ہم اس سے کراہیت کرنا شروع کر دی، ہم نے کراہیت آنی شروع ہو گئی موت سے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کسی کے سامنے موت والا ٹاپک چھیڑو نا تو آپ دیکھو کہ اگلے بندے کے منہ کا رنگ اڑ جائے گا، وہ کہے گا یار کوئی اور بات کر بھائی، کیا بات کر رہا ہے۔ حالانکہ ہر چیز جو ہے نا وہ آنے جانے والی ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور موت جو ہے وہ انسان کی نگہبان ہوتی ہے، وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ میں ابھی نہیں مر سکتا، ٹھیک ہے نا، اگر اللہ نے چاہا جب میری موت لکھی تبھی مروں گا، اس سے پہلے نہیں میں مر سکتا، میرے وقت سے پہلے مجھے کوئی چیز مار نہیں سکتی۔ تو موت جو ہے وہ تو انسان کی حفاظت کرتی ہے، پروٹیکٹر آف لائف از ڈیتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ جس ایک ہستی سے آپ اتنی زیادہ محبت کرتے ہو، اگر تو کرتے ہو، اگر والا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اف، اگر تو آپ واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہوگے، تو آپ یہ سوچو کہ جس سے آپ نے ساری زندگی محبت کی، آج اس سے ملنے کا وقت ہے۔
تو انسان ہنس رہا ہوگا یا وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ کیا وقت آ گیا میرے اوپر؟ دو ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بلکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ ڈال رہا ہے میرے ذہن میں، وہ یہ کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ موت کے وقت مسکرا رہا ہوتا ہے، اور مسکراتا وہی شخص ہے کہ جو جناب اللہ سے ملنے کی جس سے ساری زندگی امید رکھی ہوتی ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، کہ جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے وہ مطمئن رہے، تمہاری ملاقات ہوگی، ہر کوئی اللہ سے ملاقات کرے گا، بائی ہوک اور بائی کروک، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کو کرنی پڑے گی، تو انسان جو ہے نا وہ مطلب کہ خود ہی کرنا شروع کر دے۔ تو یہ جو موت والا ایک وہ جو ڈائلاما اور وہ جو ایک جن خود بنا کے خود ہی ڈر رہے ہیں نا، اس سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ میں ایڈوائز کروں گا، اس سے تھوڑا سا نکلو، ٹھیک ہے نا؟ موت کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ ہم موت کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار موت سب ختم، نہیں، موت سب شروع، موت سب شروع، اصل زندگی انسان کی تب شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور دوسرا یہ ایک صحابی تھے غالباً، جب مطلب کہ نا ان کے موت کے آثار اور زیادہ گہرے ہوئے نا تو انہوں نے نیا سوٹ پہن لیا، تیار ہو گئے، نہا دھو کے نا انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، غالباً سرما وغیرہ لگا لیا، اور مطلب کہ نا سب چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے سیٹ میں، جیسا انسان کسی کو ملنے نہیں جا رہا ہوتا وہ والی حالت میں جو ہے نا وہ بیڈ پہ لیٹ گئے، اور اس دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو لوگ بڑے حیران ہونے گئے کہ یار یہ تو اللہ سے ملاقات کا دن ہے، تو میں تو بڑا خوش ہوں اس بارے میں۔ تو یہ بس نا ہمارے بڑوں نے بلکہ ہمیں اس چیز سے ڈرا دیا کہ موت 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 موت، پتہ نہیں جناب کیا ہو جائے گا، مر جاؤ گے تو۔ تب یہ جو بچپن میں ہم نے اپنی ماؤں سے یہ دعائیں سنی ہیں نا کہ تم جیو ہزاروں سال اور تمہارا ہر دن 1000 سال کا ہو، یہ 1000 سال والی عمر کے مطلب کہ نا وہ دعوے دار، وہ اب پھر موت سے ڈرتا ہے انسان کہ بھائی یہ کیا، میں نے تو 1000 سال جینا تھا، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو 30 سال کی عمر میں جا رہا ہوں، 20 سال کی عمر میں جا رہا ہوں، میں تو 1000 سال جینا تھا۔ تو یہ 1000 سال والی دعائیں دینے والی جو مائیں ہیں نا، یہ اصل بچوں کو کرپٹ کرتی ہیں۔ باہر کہیں کیا جانا، میں اپنے خاندان کی بات میں آپ کو بتاؤں، میرے کزن کی سالگرہ تھی تو پتہ نہیں کسی نے میسج کیا ہوا تھا گروپ میں، مجھے کسی نے میسج کیا ہوا تھا، وہ یہ والی بات ہی تھی کہ تم جیو ہزاروں سال اور تمہارا ہر دن 1000 سال کے برابر ہو۔ یعنی سبحان اللہ یار، مطلب فرعون بنا دو اگلے بندے، یہ ہزاروں سال تم جیو، بستروں پہ مرو، ویل چیئر پہ تم گزارے کرو، بیماریاں تمہاری ساتھ نہ چھوڑیں، تم ہاسپٹلوں میں 950 سال جو ہے نا وہ تم ہاسپٹل میں سڑو۔ 50 سال تک کی انسان کے اندر طاقت وغیرہ رہتی ہے، اس کے بعد تو بیماریاں اور اسٹریچر اور یہ ویل چیئر ہی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ بلکہ یہ تو بد دعا ہے کہ بھائی تو 950 سال تو ہاسپٹلوں میں رہے، لوگوں کے رحم و کرم پہ رہے۔ خیر، جزاک اللہ، تھینکس فار لسننگ، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔